جناب اسپیکر، پہلے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا جو بیسیکلی بجٹ جو ہے وہ وسائل کی تقسیم کا ایک کتابچہ ہے، وہ مرکز کی طرف سے بھی ہمارے سامنے پیش ہوا ہے، وہ صوبے کی حکومت کی طرف سے بھی ہمارے سامنے پیش ہوا ہے۔ اگر ہم مرکزی بجٹ کے اوپر بھی نظر نہ ڈالیں اسپیکر صاحب تو یہ بھی زیادتی ہوگی، کیونکہ ہمارا زیادہ تر جو فیڈرل ٹیکس اسائنمنٹ ہے وہ FBR کی کلیکشن کے ساتھ نتھی ہے، اور نان ٹیکس ریونیو میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے صوبے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ لیکن آج جس بات پہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور اپنے فاضل ممبران کی توجہ چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے شاید میں جانبدار ہوں، فیصلے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، میرے گفتگو کا، میرے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا، پارٹی کا نقطہ نظر پیش کرنے کا اختیار میرے پاس ہے، لیکن فیصلے کا اختیار اس ہاؤس کے پاس ہے، میڈیا کے پاس ہے، سول سوسائٹی کے پاس ہے۔ جناب اسپیکر، ہمارے آئین کا پہلا پیراگراف کہتے ہیں پاکستان is a federation, is a federal republic to be known as Islamic Republic of Pakistan۔ اور یہ فیڈریشن کا لفظ جو ہے جناب اسپیکر، یا فیڈرلزم کا لفظ جو ہے، یہ آرٹیکل 1 میں جو ہے اس کے مفہوم کو سمجھنا پڑے گا، اس کے پس منظر کو سمجھنا پڑے گا۔ فیڈریشن کہتے کسے ہیں، یہ اس کی روح کیا ہے؟ جناب اسپیکر، فرسٹ ٹائم اس کا ذکر جب موتی لال نہرو نے 1928 میں نہرو رپورٹ دی تو وہ چاہتا تھا متحدہ ہندوستان کے لیے ایک وحدانی طرز حکمرانی۔ آپ کے اوپر تصویر لگی ہوئی ہے بابائے قوم کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات دیے 1929 میں ایک اسپیشل میٹنگ میں آل مسلم لیگ کی، اور اس 14 نکات کا پہلا آرٹیکل یہ تھا جو متحدہ ہندوستان میں طرز حکمرانی فیڈریشن کے طور پہ ہوگی، ایک فیڈرلزم کے طور پہ طرز حکمرانی ہوگی، اور اس میں صوبائی حکومتوں کو اور صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوگی۔ اور یہ سفر یہاں پہ رکتا نہیں ہے۔ خطبہ الہ آباد میں حکیم الامت شاعر مشرق عندلیب حجاز نے کہا تھا مسلمانوں کی ایک اپنی یونٹ ہوگی، جس میں انہوں نے شمال مشرقی ایسٹرن پارٹ جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں پہ بھی طرز حکمرانی جو ہوگی وہ فیڈرل ہوگی۔ اور پھر ہمارے قائد عوام نے جب 1973 کا آئین دیا اس میں بھی پہلا آرٹیکل فیڈریشن کا ہے۔ فیڈریشن کا مفہوم کیا ہے؟ فیڈریشن کا مفہوم اجتماعیت ہے، ہر کسی کے تشخص کا خیال رکھنا ہے، اقلیت کا تحفظ کرنا ہے، چاہے وہ سندھی ہے، چاہے وہ بلوچی ہے، چاہے وہ پشتون ہے، چاہے وہ سرائکی ہے۔ فیڈریشن کی یہ ڈیوٹی ہے جو اس کے وسائل کے حقوق کا اور اس کی شناخت کا تحفظ کرے گی۔ جناب اسپیکر، یہ وہ فیڈریشن ہے۔ لیکن آج میرا جو نقطہ نظر ہے، کیا ہم جو فیڈریشن کی تعریف جو پہلے آرٹیکل میں ہے، جو بابائے قوم نے کہا تھا، جو شاعر مشرق نے کہا تھا، کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ فیڈریشن کی بنیاد مساوات پہ بنیاد ہے جناب اسپیکر، اور وسائل کی تقسیم اس کا مرکزی کردار ہے۔ جناب اسپیکر، لمبا نہیں جاتا، وہ وسائل کی تقسیم کیا ہم عدل کی بنیادوں پہ کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ہاؤس فیصلہ کرے، یہ میڈیا فیصلہ کرے، یہ طاقت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ چاہے وفاقی حکومت کر رہی ہے، چاہے یہ ہماری صوبائی حکومت کر رہی ہے، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ یہ فلم میں آپ دیکھتے تھے نا، جو 2 پارٹ ہوتے تھے، ایک پازیٹیو ہوتا تھا، ایک نیگیٹو، ایک ہی شخص ہوتا تھا۔ یہ سکے کے 2 رخ ہیں، دونوں طاقت کے ذریعے۔ یہ میں اپنی گفتگو سے آپ کو اس کے اوپر نقطہ نظر دوں گا جناب اسپیکر، اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، میرا 5000 ارب کا مقدمہ وفاق کے اوپر پڑا ہوا ہے، 5000 کا۔ اس آئین میں لکھا ہوا ہے جو مجھے نیٹ آئیڈل پروفٹ دیا جائے گا، مجھے نہیں ملتا، طاقت کی بنیاد پہ۔ نہیں تو آئین تو میرے حق میں ہے، سب سے زیادہ تیل پیدا کرتا ہوں، لیکن مجھے ونڈ فال لیوی نہیں ملتی، طاقت کی بنیاد پہ، جبر کی بنیاد پہ، مطلق العنانی کی بنیاد پہ۔ جناب اسپیکر، میرا پانی کا وسائل ان یوٹیلائز جا رہا ہے لیکن مجھے دیتے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ NFC دیکھ لے، قبائلی اضلاع 2018 میں آپ نے مرج کیا، آپ نے وعدے کیے تھے جو ہم ان کو 3% دیں گے۔ 1000 ارب کا مقدمہ میرا قبائلی اضلاع کا پڑا ہوا ہے، لیکن طاقت کی بنیاد پہ، جبر کی بنیاد پہ، فسائیت کی بنیاد پہ ہمیں نہیں ملتا۔
جناب اسپیکر، کہنے کا مقصد یہ ہے فیڈریشن کی تعریف طاقت نہیں ہے، فیڈریشن کی تعریف یکجہتی ہے، فیڈریشن کی تعریف اجتماعیت ہے، فیڈریشن کی تعریف اقلیت کو مساوی وسائل دینا ہے، یہ فیڈریشن کی تعریف ہے۔ جناب اسپیکر، آج یہ ہاؤس فیصلہ کرے، یہ فیڈریشن ہم نے اس لیے بنائی تھی جو ایک ویلفیئر سٹیٹ بنے گی، اس کا مقصد ویلفیئر سٹیٹ ہوگا۔ ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ نے بھی بات کی، جو بھئی سفر تو طے ہو رہا ہے لیکن منزل کی طرف ہم نہیں پہنچ رہے۔ منزل قومی یکجہتی ہے، منزل لوگوں کی ویلفیئر ہے، اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے، یہ منزل ہے اس فیڈریشن کی۔ کیا ہم اس کے قریب جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں نہیں جا رہے۔ اور واحد اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ طاقت کا استعمال ہے، وہ وحدانی طرز حکمرانی ہے جو نہرو چاہتا تھا متحدہ ہندوستان پہ، اور اس بابائے قوم نے کہا تھا وفاقی جمہوریہ اس ملک میں ہوگی، اور آج اس ملک کے آئین میں وفاقی جمہوریہ ہے، لیکن فیصلے طاقت کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، جبر کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ خود سنتے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں، گفتگو 175 ارب روپے وفاق لے رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم دیتے نہیں، ہم اڈیالہ جائیں گے، دونوں غلط ہے۔ یہ ہاؤس فیصلہ کرے گا جو ہم نے دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اگر قومی یکجہتی کے اوپر آنچ آئے گی تو ہم پورا بجٹ دینے کو تیار ہیں، لیکن زور بازو اور طاقت کی بنیاد پہ کبھی ہم وفاق کو پیسے نہیں دیں گے۔ جناب اسپیکر، یہ یاد رکھیں۔ اور ہم یہ بھی نہیں مانتے جو اڈیالہ میں جا کے فیصلے ہوں گے، یہ اپنا نقطہ نظر دے۔ ہم اس ملک میں ایک انتظام چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں نظام چاہتے ہیں۔ مطلق العنانی کیا ہے؟ خودشاہی ہے، مغلیہ بادشاہ کا دور ہے، ہم وہ نہیں چاہتے۔ جناب اسپیکر، ہم تو چاہتے ہیں اس ملک میں آئین کے مطابق فیصلے ہوں، اس نظام کے مطابق فیصلے ہوں، اور فیڈریشن کا مقصد یہی ہوتا ہے جہاں پہ کثیر القومی ملک ہوتا ہے، یا کثیر المذہب ہوتا ہے، یا کثیر اللسانی ہوتا ہے، یا کثیر الکلچرل ہوتا ہے، فیڈریشن واحد طرز حکمرانی ہے جو قومی یکجہتی کو برقرار رکھتی ہے۔ جناب اسپیکر، آج اس فیڈریشن کو طاقت نے، جبر نے کمزور کر دیا جناب اسپیکر، اور ہماری صوبائی حکومت اس میں حصہ دار ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کے سامنے یہ مثالیں بھی میں رکھ دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ سابقہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے، انہوں نے بڑے لمبے لمبے بھاشن دیے، اپنی غلطیاں تسلیم کی، بڑا پن ہے ان کو جو انہوں نے غلطیاں تسلیم کی، لیکن انہوں نے کہا اس ہاؤس کو انہوں نے ہمیں یاد دہانی دی۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا ان کا بھاشن، جو بھئی یہ جو ایوان ہے قانون سازی کے لیے، لیکن اس سابقہ وزیر اعلیٰ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں، کیا آپ اس ہاؤس میں وہی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے ڈیڈکٹ کا اختیار اٹھا کے مرکز کو دے دیا اور مرکز سے اٹھا کے اپنے بھائی کو دے دیا؟ یہ قانون سازی آپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کالے قانون آپ پاس کرنا چاہتے ہیں اس ہاؤس سے؟ تو ہمیں بتا دیں۔ بھاشن دینا آسان ہے جناب اسپیکر، اس ملک میں مسئلہ یہ ہے جو لوگ عہدوں پہ رہے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ تاریخ میں گمنام ہوتے ہیں۔ خان عبد الغفار خان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، وہ اس ملک کا وزیر اعظم نہیں تھا، لیکن تاریخ میں زندہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو آج تاریخ میں زندہ ہے، ولی خان آج تاریخ میں زندہ ہے۔ ان کے پاس بڑے عہدے نہیں تھے، بڑے عہدوں پہ رہ کے چھوٹی چھوٹی حرکتیں کریں گے تو تاریخ آپ کو یاد نہیں کرے گی۔ جناب اسپیکر، جس طرح میں نے کہا وفاق کر رہے ہیں، اس طرح صوبائی حکومت کر رہی ہے، یہ بھی وہی مطلق العنانی ہے، خودشاہی ہے، اور طاقت کے زور پہ فیصلے کر رہے ہیں۔ اگر کوئی وزیر اعلیٰ کا دوست اور ہم خیال ہوا تو اس کو فنڈ ملیں گے، اور اگر نہ ہوا تو اس کو فنڈ نہیں ملیں گے۔ تو یہ مجھے بتائیں، یہ سٹرکچر ہے یا یہ خودشاہی ہے؟ گزارش یہ ہے جناب اسپیکر، جس سٹرکچرل ریفارم کی میں بات کر رہا ہوں، میرے فاضل ممبران سمجھ رہے ہیں، وہ سٹرکچرل ریفارم 73 میں ہم نے کیا۔ تناؤ موجود تھا لیکن ہم نے 73 کا آئین متفقہ دیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام نے 2 مہینے پہلے بلوچستان کی حکومت ختم کی، ریزائن میں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے استعفیٰ دیا فروری میں، لیکن اپریل میں یہ سارے لوگ بیٹھے اور 73 کا متفقہ آئین دیا اس تناؤ کے اندر، کیونکہ وہ ریاست کی بات تھی۔ آج ریاست کے اوپر اعتماد یا حکومت کے اوپر اعتماد جو کمزور ہو رہے جناب اسپیکر، وہ اسی وجہ سے ہو رہے جو ہم طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔
وہ مقاصد حل نہیں ہو رہے جو کہ قومی یکجہتی اور وحدانی کے لیے مانے جاتے ہیں، اور یہ بھی اسی کے حصے دار ہے۔ مجھے بتائیں، یہاں پہ ڈیڈیکٹ کا فورم ہوتا ہے جو کہ بجٹ کی اسکیموں کو فائنل کرتا ہے۔ یہ کمرے میں بیٹھ کے کرتے ہیں، طاقت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، زور کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اقتدار کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، نہ کہ کسی نظام کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ اور وہ نظام کیا تھا جناب اسپیکر؟ 18ویں ترمیم کیا تھی؟ وہ آئینی انقلاب تھا جو پیپلز پارٹی لائی۔ ہم نے 73 میں انقلاب لایا، آئین دیا، ہمیں موقع ملا تو 2008 میں ہم نے آئینی انقلاب دیا 7th NFC کی صورت میں اور 18ویں ترمیم کی صورت میں۔ تمام لوگوں کو بٹھایا اور کس چیز پہ کیا؟ اجتماعیت پہ، وہی وفاقیت، وہی اجتماعیت ہم نے برقرار رکھی اور سب کو بلا کے کیا۔ یہ 13 سال ہو گئے، ایک چیز تو دکھا دیں، انہوں نے تو تناؤ پیدا کیا، انہوں نے تقسیم پیدا کی، انہوں نے تضحیک پیدا کی ہے۔ جناب اسپیکر، ہمارا ان سے اختلاف، ان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی دوستی ہے۔ ہمارا ان سے اختلاف صرف یہی ہے، طاقت کے استعمال کے اوپر چیزیں مت کریں، اور آپ ہمارا مالی مقدمہ لڑنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں جناب اسپیکر، اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے دوں گا۔ مجھے بتائے، کیا میری صوبائی حکومت اس ہاؤس سے ہم نے ٹھپے لگائے تھے جو فاٹا ہاؤس خیبر پختونخوا کی ملکیت ہے؟ اپوزیشن نے اپنی مرکزی حکومت کے خلاف لکھا۔ اسپیکر صاحب آپ گواہ ہیں، مجھے بتائیں، وہ میری وراثت ہے فاٹا ہاؤس، میں نہیں چھوڑوں گا وہ۔ یہ صوبائی حکومت ریت کی دیوار بنی ہوئی ہے، مجھے بتایا انہوں نے کیا کیا اس کے اوپر پوچھ نہیں سکتے۔ وہ سابقہ وزیر اعلیٰ ہمیں تو آنکھیں دکھاتا ہے، ہمیں تو دھمکیاں دیتا ہے، جب اسے کہتے تھے بابا فاٹا ہاؤس آپ کی ملکیت ہے، وہ ملکیت تو واپس کرو، وہ چوں نہیں کرتے تھے۔ اس صوبائی حکومت سے ہم پوچھتے ہیں فاٹا ہاؤس میری ملکیت ہے، یا تو کیا تو نہیں ہے ملکیت، ہم معافی بھی مانگیں گے۔ ادریس صاحب اکثر کہتے ہیں 10 بستہ معافی مانگیں گے ہم آپ سے اگر آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ آپ اس سے قبضہ چھڑوانا چھوڑ دو، آپ تو پوچھ بھی نہیں سکتے، ریت کی دیوار ہے۔ اگر میرے فاٹا ہاؤس کا تم نہیں پوچھ سکتے، میرا محمد خیل کاپر مائن پاکستان کا سب سے بڑا مائن ہے، آپ نے آج تک پوچھا؟ 13 سال آپ کی حکومت ہو گئی ہے، 2018 سے وہاں سے کاپر اور گولڈ نکل رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم جذبات میں بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی۔ سینڈک اور ریکوڈیک کے بعد سب سے بڑا مائن محمد خیل نارتھ وزیرستان ہے۔ اس صوبائی حکومت سے پوچھے، آپ نے کبھی پوچھا آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے؟ اگر آپ میرے مالی مقدمے کا تحفظ نہیں کر سکتے تو کیا آپ کو یہ اختیار حاصل ہے جو آپ میرا مالی مقدمہ پیش کریں؟ میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا، میں جانبدار ہوں، شاید یہ ہاؤس فیصلہ کرے، یہ لوگ فیصلہ کرے، یہ میڈیا فیصلہ کرے محمد خیل خیبر پختونخوا کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، اور میں اس پہ جواب طلب کروں گا جناب اسپیکر۔ جو باتیں میں کر رہا ہوں، فاٹا ہاؤس میری ملکیت ہے کہ نہیں ہے آپ نے پوچھا؟ محمد خیل کاپر میرا مائن ہے کہ نہیں آپ نے پوچھا؟ مجھے بتائے، جو صوبائی حکومت اپنے پینے کے پانی جو کہ پنجاب طاقت کی بنیاد پہ لے کے جا رہے ہیں، آپ نے آواز اٹھائی؟ یہ صرف کمرے میں بیٹھ کے کیلکولیٹر مارتے رہتے ہیں، ان میں وہ چیز نہیں ہے جو یہ کر سکے۔ یہ سیاسی جدوجہد کو جانتے نہیں ہیں، یہ طاقت کی بنیاد پہ کرنا چاہتے۔ جناب اسپیکر، ہمارا گنڈاپور صاحب سے اختلاف کیا تھا؟ وہ ہر وقت یہ گنڈاسا اٹھا کے کہتا تھا گولی ماریں گے یا مر جائیں گے، کفن پہن کے آئیں گے۔ گزارش یہ جناب اسپیکر، ہم سیاسی ورکر ہیں، ہم گفت و شنید پہ، ہم اجتماعیت پہ، ہم دلیل پہ، ہم مکالمے پہ، ہم علمی بحث پہ بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، یہ صوبائی حکومت اخلاقی جواز رکھتی ہے جب میرے اتنے بڑے بڑے میرے وراثت ہے، میری جائیداد ہے، میرے لوگوں کی جائیداد ہے، اس کا یہ نہیں پوچھتے تو میں کیسے کہوں جو اس نے میرے مالی مقدمے کا تحفظ کیا؟ جناب اسپیکر، ہم NFC کی تو بات کرتے ہیں، میں جب کہتا ہوں یہ دونوں ایک سکے کا رخ ہے، NFC کی بات تو ہم کرتے ہیں، PFC کون کرے گا؟ آج DA خان کا وزیر اعلیٰ آتا ہے تو سب کوئی DA خان، پھر بعد میں بات کرتے ہیں تھرو فارورڈ نہیں مل رہا، پیسے نہیں رکھ رہے اسکیموں میں۔ جب مردان کا وزیر اعلیٰ آتا ہے تو سب کچھ مردان، سوات کا آتا ہے تو سوات، خیبر کا آ گیا تو خیبر۔
جناب اسپیکر وہی میں چاہتا ہوں جو وہ انتظام وہ نظام ہم کب لائیں گے جب ہم اس شخصی گہراؤ سے نکلیں گے. یہی وہ شخصی گہراؤ ہے, یہی وہ طاقت ہے, یہی وہ مطلق العنانی ہے, یہی وہ خودشاہی ہے جس کے خلاف ہم آپ سے ہے, اس صوبائی حکومت کے خلاف ہے, اس مرکزی حکومت کے طریقہ کار کے خلاف ہے. جناب اسپیکر ہم اجتماعیت پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, ہم ضروریات کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کے تشخص کو برقرار رکھ کے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر ترقیاتی اسکیموں کے لیے 70% وقت ہم نے یہاں پہ زیادہ کیا, یہ یہاں پہ نہیں, یہ ڈیڈیکٹ میں فائنل ہونا چاہیے. ڈیڈیکٹ کے فورم کو کون منظم کرے گا؟ یہ ہاؤس کرے گا, یہ حکومت کرے گی. یہ نظام کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتی, یہ شخصی طریقے سے چلانا چاہتی ہے جناب اسپیکر, اور ہم ان کو شخصی طریقے سے نہیں چلانے دیں گے, ان کو بے نقاب کریں گے, ہر چیز میں ان کو ہم بے نقاب کریں گے. جناب اسپیکر میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہوں گا. جناب اسپیکر انرجی ہمارے صوبے کا سب سے بڑا ایشو ہے. آج بھی آپ ویب سائٹ کھول لیں, آپ کے ٹوٹل ہائیڈرو پاور اسٹیشن 10 کمپلیٹڈ ہے, 10. مجھے بتائے جناب اسپیکر, میں مرکز سے تو گلہ کرتا ہوں جو مجھے نیٹ ہائیڈل پروفٹ نہیں ملتا. صوبہ مجھے بتائے, یہ 13 سالوں کی حکومت ہمیں بتائے پی ٹی آئی کی, کون سا پروجیکٹ انہوں نے کمپلیٹ کیا؟ 10 پروجیکٹ ہے جناب اسپیکر, میں آپ کو گن کے سنا سکتا ہوں, آپ کا وقت نہیں لیتا. سب سے بڑا مالاکنڈ 3 ہے, ان سے پہلے ہوا پیہور, ان سے پہلے ہوا رنولیا, جبوڑی, درال خوڑ, سب کو 161 میگا واٹ ان سے پہلے ہو چکا ہے. 13 سالوں میں انہوں نے کیا کیا یہ تو بتا دے صرف. اور ہمارا گلہ یہ ہے, جب نیٹ ہائیڈل پروفٹ 3000 روپے میرے بنتے ہیں تربیلا کے, میرے پاس کیلکولیشن موجود ہے, یہ تو ستو پی کے سوئے ہوئے, ان کے پاس کوئی کیلکولیشن نہیں ہوگی ان کے. میں نے ایک دفعہ کسی کو معتبر شخص کو فون کیا, بابا ہمیں اے جی این قاضی کا ڈیٹا دے دو. وہ کہتے یار وہ تو ختم ہو گیا, بڑا ذمہ دار شخص تھا. میں نے کہا چلو جی, جس صوبے میں رہ رہے جس کا سب سے بڑا مالی مقدمہ ہے, وہ کہہ رہے وہ ختم ہو گیا. 3000 روپے 1973 سے ہمارے بنتے ہیں, ہمیں 300 ارب ملے ہیں جناب اسپیکر, 10%. لیکن ہم ان سے پوچھتے جو 300 ارب ملے اس میں آپ نے ہری پور کو کتنا دیا, اس میں سوابی کو کتنا دیا؟ اگر آپ مقامی آبادیوں کو پیسہ نہیں دیں گے آپ کی ترقی مصنوعی ہوگی. اگر اسی طرح ناشپا اور مارمزئی اور ان کے جو آئل ویلز ہیں, جو پاکستان کا سب سے زیادہ آئل دینے والے ویلز ہیں, اگر مقامی آبادیوں کو آپ پیسہ نہیں دیں گے, 10% کیا ہوتا ہے جناب اسپیکر؟ کم از کم 50% یہ جو پیسہ ملتا ہے ان مقامی آبادیوں کے اوپر لگائیں گے, تب جا کے یہ آپ کی ترقی اصلی معنوں میں ہوگی. بلدیاتی نظام آپ نے ختم کر دیا جو مقامی آبادیوں کو اختیار دیتے. جناب اسپیکر میں انشاءاللہ وقت سے پہلے اپنی بات مکمل کروں گا اور آپ کو موقع نہیں دوں گا جو آپ گھنٹی بجائے. گزارش میری یہ ہے, ہم اس صوبائی حکومت سے یہی گزارش کرتے ہیں, تنخواہوں میں آپ دیکھ لیں, پولیس کی تنخواہیں جو سب سے بڑا امن و امان کا مسئلہ ہے, اگر اس میں آپ راشن الاؤنس دیکھیں 1000 روپے, اس میں واشنگ الاؤنس دیکھیں, پولیس کی تنخواہوں کو کم از کم باقیوں سے زیادہ نہیں کر سکتے تو سب آپٹیمم لیول پہ تو لے آئیں. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سالہ دور میں 150% تنخواہیں بڑھائی تھی اور پینشن بڑھائے تھے, اور پی ٹی آئی کی 13 سال حکومت وہ 150% نہیں کر سکی جو سابقہ وزیر اعلیٰ 10% پہ بات کر رہے تھے. ہم نے ان لوگوں کا تحفظ کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش یہ ہوگی جو منیمم ویج انہوں نے رکھا ہے 45,000 کا, اسپیکر صاحب وہ کیسے یہ امپلیمنٹ کریں گے؟ مجھے ان تمام باتوں کا جواب چاہیے, کیونکہ ہمارے پرائیویٹ لوگوں کو تحفظ نہیں ملتا گورنمنٹ کی طرف سے. تو منیمم ویج کیسے یہ امپلیمنٹ کریں گے؟ میرا فاٹا ہاؤس کا کون پوچھے گا؟ میرے محمد خیل کاپر کا کون پوچھے گا؟ میرے گلیات کے پانی کا کون پوچھے گا؟ یہ وفاق کا مقدمہ نہیں ہے جناب اسپیکر, یہ صوبے کی بات ہے, اسی صوبے میں ہے وہ سب کچھ. وفاق تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم نے تو ہمیشہ آپ کو کہا ہے جس بات پہ بھی آپ کھڑے ہوں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جناب اسپیکر تنخواہوں کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا, امپلائی ٹو پاپولیشن ہمارا 7 لاکھ لوگ جو ہے وہ 60% ہمارے پیسہ لے جاتے ہیں. مور دین 1200 بلین ہمارا چلا جاتا ہے 7 لاکھ لوگوں میں جو پینشن اور ہمارے جو امپلائی ہیں, اور سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کے, اس کے اوپر نظر ثانی کریں. میری مزمل صاحب سے یہ ریکویسٹ ہوگی وفاقی صوبائی حکومت سے
خدا را آپ ایک اکنامک سروے دے جناب اسپیکر، جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا جو 25-26 میں کیا ہوا ہے، تو 26-27 تو یہ تو سارے تخمینے ہیں، چاہے آپ ڈیفیسٹ کریں چاہے آپ سرپلس کریں۔ اکنامک سروے آف خیبر پختونخوا ہمیں چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 163B کے نیچے ہم نے ایک اینول رپورٹ مانگی تھی، بائی اینول رپورٹ ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق۔ فائنانس کو کہہ کے تھک گئے ہیں، خدا را وہ رپورٹ لے آئے، اگر آپ سے نہیں بنتی تو ہم آپ کو بنا دیتے ہیں، لیکن وہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے آپ کی، آپ مہربانی کر کے اس کو پیش کریں۔ آخر میں اس شعر سے، مر بھی جاؤں تو کہا لوگ بھلا ہی دیں گے، مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، میرے لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے، میرے لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ بہت شکریہ۔